لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ عمل نیچرل نہیں ہے. نیچرل ہوتا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہوتا, یہ نیچرل نہیں ہے. اور پھر اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو. دوسرے مقام پہ آتا ہے لوط علیہ السلام نے کہا ہَؤُلَاءِ بَنَاتِي, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. قوم نے جواب میں کیا کہا, مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ, ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو لوگ ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہوتے ہیں ان پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں یہ آتا ہے, ان کو بیوی میں رغبت بولو ختم ہو جاتی ہے. بیوی میں رغبت ختم, یہ کتنا بڑا عذاب ہے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شادی میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں نکاح کا, یہ برائی بغیر نکاح کے چھوٹتی بھی نہیں ہے. یہ جو دیر سے شادیوں کا رواج ہماری سوسائٹی میں آیا ہے نا, یہ سارے اس کے عذابات اور وبال ہیں. اس لیے سوسائٹی میں جلدی نکاح کو پروموٹ کرو. جب انسان اپنی فطرت سے کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر غیر فطری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, وہ روٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا تو گوں کھانے کا دل کرے گا. اگر روٹی نہیں کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بھوک برداشت نہ ہو اور کسی دن گوں کھانا شروع کر دے. اور ایک دو دفعہ گوں کا ٹیسٹ جب گین ہو گیا نا, کچھ دنوں تک تو تکلیف ہوگی, اس کے بعد جب گوں کا ٹیسٹ, جب کمپنی ہے نا پہلے فری پھوکٹ میں بانٹ رہی ہوتی ہیں چیزیں تاکہ ٹیسٹ تو گین ہو جائے نا, تو جب ایک دفعہ گوں کا ٹیسٹ گین ہو گیا تو پھر شہد اور زمزم اچھا نہیں لگے گا. تو جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہیں اس کا مطلب ان کو گوبر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ گوبر تھوڑے دن چھوڑیں, تکلیف ہوگی, شہد کھائیں تھوڑے دن, کچھ دن تک شہد میں مزہ نہیں آئے گا, لیکن جیسے گوں کھاتے رہنے سے گوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی اچھا کھاتے رہنے سے اچھے کی عادت ہو جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ نکاح کریں, کچھ دنوں کے بعد اللہ نے چاہا اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, بس جلدی سے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, اور پھر فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. تو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے پوری قوم خوش ہو گئی. اللہ نے تو ظاہر آزمائش کے لیے بھیجے نا, بہت خوبصورت لڑکے اللہ نے بھیجے لوط علیہ السلام کے گھر پہ. لوط علیہ السلام تنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو ان لی بکم قوہ, اپنی قوم سے کہنے لگے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میں کسی طریقے سے تمہیں دور کر دیتا. ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین, جب آپ کو پتا تھا کہ ہم یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو ایسے مہمان گھر میں گھسنے ہی نہیں دینے چاہیے تھے. کیا گزر رہی ہوگی نا لوط علیہ السلام پہ, جو غیرت مند ہیں, مہمانوں کی کون بے عزتی برداشت کرتا ہے. تو اتنا زیادہ جب پریشان ہوئے نا, قبیلہ بھی چھوٹا سا اور گھر میں بیٹیاں ہیں, کوئی طاقتور قبیلہ نہیں ہے, تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید, کوئی میرا قبیلہ ہوتا, دوست احباب ہوتے جو مجھے بچاتے, کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے, میں نے بتایا نا اللہ کی عادت ہے ناکامی کا نقشہ بنا کے کامیاب کرتے ہیں. پہلے ناکامی کی طرف ایسے حالات پیدا کرتے ہیں لگے کہ ناکام ہو رہے ہیں. جب دیکھا نا لوط علیہ السلام بہت ہی زیادہ مصیبت میں, دل تنگ ہو رہا ہے, پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ ابھی ان کو بتا دو. وہ کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ نہیں پہنچیں گے, اور ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم کیا کریں گے, آپ اس بستی سے نکل جائیں راتوں رات, اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو لے کے. آپ کی بیوی بھی جائے گی لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی مخبری کیا کرتی تھی. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے, بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شک ہوگا پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب آ رہا ہے نا, اس کو تردد ہوگا, پیچھے مڑ کے دیکھے گی, ایک پتھر اس کے بھی لگے گا. تو باقی کسی کو بھی حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اللہ ان کی آنکھوں میں جھول دھوک دے گا, آپ جو ہے نا جھول ڈال دے گا, جو ہے نا دھول اللہ ان کی آنکھوں میں ڈال دے گا,
آپ دروازے سے اپنی بیٹیوں کو، اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو لے کے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ بھائی صبح عذاب آئے گا صبح تو بہت بہت دیر سے، یعنی وہ چاہ رہے تھے جلدی ہو جو کچھ بھی ہو۔ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح صادق کا وقت بہت قریب ہے، دیر نہیں ہے اس میں، بہت جلد صبح آنے والی ہے۔ اور پھر انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں، آسمان سے بہت بڑا عذاب اس بستی پہ نازل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام راتوں رات نکلے ہیں، پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ لوگ ابھی بھی جشن منا رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسے پلٹ دی پوری زمین، اور پھر آسمان سے پتھر بھی برس آئے۔ بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے پھر زمین کو پلٹا، بعض کہتے ہیں زمین کو پلٹا پہلے۔